بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی جو کی گئی ہے ڈمی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے ساتھ مشاورت کے بعد، اور یہ تعیناتی اس وجہ سے فارغ ہو گئی ہے، اور چیئرمین نیب کو تعینات ہوتے ہی اس وجہ سے فارغ ہونا پڑے گا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر پہلے ہی ایکشن لیا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کو پہلے ہی چیلنج کر دیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کو بطور اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا تھا، اور اس بنیاد پر عدالت نے تمام پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کی جو ان کو بحال کیا گیا تھا اس کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہوا ہے۔ اب یہ تعیناتی کیسے اڑنے جا رہی ہے، اور اس تعیناتی کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جو جلد بازی میں تعیناتی کی گئی ہے ان کو بڑی سبکی اٹھانا پڑے گی۔ اہم تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے کہ آنریبل جج ہیں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے وکلاء کی جانب سے۔ اب کھل کر یہ سامنے آ گیا۔ پہلے انہوں نے اپنے پراکسی وکیل جو میاں داؤد تھے، جو اس مقدمے میں بھی وکیل ہیں ملزم نوید کے وزیر آباد حملہ کیس میں، اور اب مسلم لیگ نون کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے ہی وکلاء ونگ نے اپنا جو ان کا وکلاء ونگ ہے آفیشلی یہ ریفرنس دائر کیا ہے مظہر نقوی صاحب کے خلاف۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی جانب سے جو آج گفتگو کی گئی ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ ساری گفتگو ہم نے لائیو بھی دکھائی ہے، اور وہ آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، وہ ویڈیو محفوظ ہے۔ عمران خان کی جانب سے آج بڑا تاریخی خطاب کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر حملہ ہوا، ملک کے خاطر میں وہ بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ آج جہاں پاکستان کھڑا ہے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ آج عمران خان نے ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے خطاب کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ملک کے جو اصل مسائل ہیں ان کے اوپر بھی بات کی ہے، اور آج بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو بھی معاف کرنے کا اعلان کیا۔ عمران خان نے کہا مجھے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے پی ڈی ایم رہنماؤں کو NRO دینے کا کہا تھا، میں عوام کا پیسہ چوری کرنے والوں کو NRO نہیں دے سکتا۔ ہاں، جنہوں نے مجھ پر ذاتی حملے کیے، مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا اور مجھے ہر طرح سے گرانے کی کوشش کی، میں ان کو معاف کر سکتا ہوں، قوم کا پیسہ جنہوں نے چوری کیا ان کو میں معاف نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے کہا ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے عدلیہ میں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سرمایہ اوورسیز پاکستانی ہے، ہمیں تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ عمران خان نے کہا پچھلی بار پتہ چلا کہ ہمارے ٹکٹس بکے ہیں، اس بار میں خود الیکشن کے ٹکٹ دوں گا، اگلے ہفتے سے انتخابی مہم شروع کر رہا ہوں، 8 سے 10 دن تک خود انتخابی ٹکٹس دوں گا، اور اگلے ہفتے پہلا انتخابی جلسہ کرنے کا اعلان کیا۔ عمران خان نے کہا کہ قوم کیسے مشکل وقت سے نکالیں گے، عوام میں حکومت ہی ملک کو مسائل سے نکالے گی، عوامی حکومت ہی، عوامی مینڈیٹ والی حکومت ہی ملک کو مسائل سے نکالے گی۔ مجھے امید تھی کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عام انتخابات کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام الیکشن کے بعد آئے گا، اور پھر معاشی استحکام بھی ہوگا۔ عوامی مینڈیٹ والی حکومت 5 سال کے لیے آنی چاہیے، عوام میں اعتماد بہت ضروری ہے، روپیہ گرنا روکنا ہوگا، پاکستان میں آنے والے ڈالرز کم اور بھیجنے والے زیادہ ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ عوام اداروں سب کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، سب کو قرضے اتارنے اور ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے قربانی دینا ہوگی، ہمیں آمدن بڑھانے اور اخراجات کم کرنے ہیں، اداروں کو ٹھیک کرنا ہوگا، سرکار پر بوجھ بننے والے محکموں کو ختم کرنا ہوگا۔ میں اس وجہ سے بھی عمران خان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان کا یہ جو کہنا ہے کہ اگر ہم نے سرمایہ باہر سے ملک میں لانا ہے تو ہمیں اپنا عدالتی نظام ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھ لیں، انہوں نے پاکستان میں اگر کوئی سرمایہ کاری کی ہے، کوئی پلاٹ خریدا ہے، کوئی یہاں پر کسی بزنس میں انویسٹ کیا ہے، یہاں جو فراڈ بیٹھا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ تو باہر بیٹھے ہیں، ہم یہاں عدالتوں میں ان کو 10 سال ذلیل کریں گے، اور وہ پھر یہاں سے اپنا وہ سرمایہ لگانا ہی نہیں چاہتے، وہ اونے پونے وہ اپنا سیل کر کے کہتے ہیں نہیں جی ہم نے یہاں نہیں پیسہ لگانا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے معاملہ عدالت میں جائے گا تو 10 سال تک ہم وکیلوں کی فیسیں بھی بھریں گے اور ذلیل بھی ہوں گے، اور ہمارے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے جب تک ہمارا عدالتی نظام ہم نہیں پروٹیکٹ کریں گے، اوورسیز عدالتیں بنی ہیں، چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب سے میری گزارش ہے، میں اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز کو ڈیل کرتا ہوں، آپ نے اوورسیز عدالتیں بنائی ہیں پنجاب میں، لاہور کی حالت دیکھ لیں، 1 مہینے کی تاریخ عام عدالت میں بھی پڑتی ہے، اوورسیز عدالت میں بھی وہی 1 مہینے کی تاریخ پڑتی ہے، متفرق درخواست، فضول درخواستیں 6 ماہ اس کے اوپر عدالتیں ڈیسائیڈ نہیں کرتی۔ اوورسیز کا جب یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا انصاف ہونا ہے؟
تو اوورسیز سے اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہمارے ملک کا جو زر مبادلہ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے وہ انویسٹ کریں گے. عمران خان نے کہا ہے آپ تھوڑے تھوڑے ڈالر کے لیے مرتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی جو آپ کو اربوں ڈالر دے سکتے ہیں وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں, وہ پوری دنیا میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کی توجہ ان کی طرف نہیں ہے اور ان کو آپ ہر طرح سے کاٹنا چاہتے ہیں, ان کے خلاف آپ مقدمات بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ جو ووٹ کا حق بھی نہیں دے رہے, تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان نے کہا شارٹ کٹ سے کام نہیں چلے گا, اب تاریخی اقدامات اٹھانے ہوں گے. ملک کے مسائل کینسر کی طرح ہیں جس کا حل ڈسپرین سے نہیں ہو سکتا, اس کو سرجری کے بعد نکال کر پھینکنا ہوگا. پینشن میں صوبے کے بجٹ سے بڑا حصہ نکل جاتا ہے. عمران خان نے کہا کہ اور پھر عمران خان نے پورا اپنا جو لاہ عمل ہے وہ قوم کے سامنے رکھا, اپنا پورا منشور رکھا کہ میں حکومت میں جو آؤں گا تو میں کس طریقے سے ان مسائل سے نکالوں گا. اور پھر الٹیمیٹلی عمران خان پر اعتماد ہے عوام کا, اور اس اعتماد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بہتر انداز میں چلیں گے. مسلم لیگ نون لائرز فورم نے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا ہے. پہلے انہوں نے اپنے پراکسی وکیل میاں داؤد کے ذریعے کیا تھا, اب انہوں نے اپنے جو آفیشیل ونگ ہے ان کا مسلم لیگ نون کا وکلا ونگ, اس کے تحت یہ درخواست در کی ہے, اور آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کی گئی ہے. مظاہر نقوی کے خلاف شکایت آڈیو لیک کی بنیاد پر درج کی گئی ہے, اور انہوں نے جو ان کی گفتگو ہے مظاہر نقوی صاحب کی پرویز الہی کے ساتھ, اس کو بھی اپنی درخواست کے متن میں شامل کیا ہے, اور درخواست کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. بھئی کون سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے؟ کیا جج کسی سے بات نہیں کر سکتا؟ کیا کہیں لکھا ہوا ہے کہ جج وزیر اعظم کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کے ساتھ یا کسی بھی پاکستانی شہری کے ساتھ بات نہیں کر سکتا؟ پتہ نہیں کون سا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اب یہ بیسیکلی جوڑتے ہیں پرویز الہی کے اس آڈیو کو جو سپریم کورٹ بار کے صدر کے ساتھ ہے, اور پھر اس کو جوڑتے ہیں یہ مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ, یہ ٹوٹے جوڑ کے درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں. قاضی فیصل صاحب کے خلاف ڈائریکٹ ایویڈنس تھی, وہاں یہ کہتے تھے کہ نہیں قاضی فیصل صاحب کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے, اور یہاں خود آڈیو لیکس, خود آڈیو ٹیپ کی, پھر ان کو ٹوٹے جوڑے, اس میں انہوں نے رد و بدل کی اور فیک حصے اس میں شامل کیے اور پھر اس کو لیک کیا, اور اب کہتے ہیں جی کہ دیکھیں بڑی زیادتی ہو گئی, پورا نظام ہی ختم ہو گیا. سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا کی گئی ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کی جائے اور ان کو عہدے سے ہٹایا جائے, اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ریفرنس دائر ہو چکا ہے, ہمارے ریفرنس کو بھی اس کے ساتھ سنا جائے. بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی, اور یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین نیب کی فوری تعیناتی رکوانے کی درخواست تھی. پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کی بحالی کا ریکارڈ طلب کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رضا قریشی نے چیئرمین نیب کی فوری تعیناتی رکوانے کے لیے شہری کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی تھی, اور جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ چیئرمین نیب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, اور نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے مشاورت نہیں کی جا سکتی, وہ ڈمی اپوزیشن لیڈر ہیں, اور اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں, اور سب سے بڑی اپوزیشن کی اکثریتی جماعت پی ٹی آئی ہے, اور پی ٹی آئی نے شاہ محمود قریشی کو نامزد کیا ہے بطور اپوزیشن لیڈر. تو اپوزیشن لیڈر تو شاہ محمود قریشی ہوں گے, وہ راجہ ریاض نہیں ہوں گے. تو اتنی اہم تعیناتی, ایک آئینی تعیناتی ہے, وہ ایک ڈمی اپوزیشن لیڈر سے آپ کریں اس وقت جب اس کو چیلنج کیا جا چکا ہے, اور پریکٹیکلی اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر وہ نہیں رہ سکتے. پھر اس کے اپوزیشن لیڈر کے عہدے کو پہلے ہی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا چکا ہے, اس وجہ سے اس چیئرمین نیب کی تعیناتی کو روکا جائے. درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ راجہ ریاض کے اپوزیشن لیڈر تعیناتی کے خلاف درخواست عدالت میں زیر سماعت ہے, جبکہ تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت بحال ہے, لہٰذا نئے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی تک چیئرمین نیب کا تقرر روکا جائے, اور عدالت صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی سے روکے. عدالت نے درخواست پر مختصر سماعت کے بعد تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کی بحالی کے احکامات کا ریکارڈ مانگا, اور 6 مارچ تک تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی. اب 6 مارچ ہے سوموار والے دن, اور سوموار کا دن ہے, اور عدالت نے کہا تھا کہ 6 مارچ کو ہم اس کے اوپر مختصر آرڈر بھی جاری کریں گے. اب 6 مارچ کو متفرق درخواست دائر ہو جانی ہے, اور یہ نوٹیفیکیشن ساتھ ہی چیلنج ہو جانا ہے, اسی مین کیس کے ساتھ لگ جائے گا. پہلے یہ تھا تعیناتی روک دی جائے, اب تعیناتی ہو گئی ہے تو ہوگا کہ ان کو سسپینڈ کیا جائے اور کام سے روکا جائے. کس بنیاد پر؟ کہ حکومت کے پاس, جب اسپیکر کے پاس ملک کی 4 ہائی کورٹس نے
پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کو بحال کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹس کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو بحال کر دیا۔ جب بحال کر دیا ہے تو اس کے بعد اور پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ اسپیکر کے ساتھ ملاقات کر کے درخواست دے دی کہ ہمارا جو پی ٹی آئی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور وہاں پر چیئرمین نیب اور اپوزیشن لیڈر شاہ محمود قریشی ہوں گے، باقاعدہ نامزد کر دیا۔ اب اسپیکر نے صرف اس کے اوپر آرڈر جاری کرنا تھا، لیکن اسپیکر نے اس کے اوپر کوئی آرڈر جاری نہیں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سارا ریکارڈ منگوایا ہوا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ جو حکومت ہے، جسٹس رضا قریشی صاحب بڑے نفیس جج ہیں، ان کو یہ لگتا ہوگا کہ حکومت ایسی کوئی کام نہیں کرے گی جو غیر آئینی ہوگا، کیونکہ جب اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اتنا متنازع ہو چکا ہے تو وہ اس کے ساتھ فارمیلٹی پوری کر کے آج شہباز شریف نے راجہ ریاض کو بلایا، اس سے حال احوال پوچھا اور اپنے ملازمین کو کہا کہ یہ باہر جاتے ہوئے اسے چائے پلا دیجئے گا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو بتایا بھی نہیں ہوگا، نام بھی نہیں بتایا ہوگا کہ کس کو۔ اب نوکروں کو تھوڑی نام بتایا جاتا ہے، جس کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہو کہ اپنی جماعت نے اس کو نکال دیا اور وہ لوٹوں کا سربراہ اس نام سے مشہور ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ساہیوال میں جو ان کے لنگڑیال تھا پی ٹی آئی کا جو لوٹا، اس کو کیا عزت دی مریم نواز نے پنڈال میں کھڑا کیا۔ یہ اوقات کی جاتی ہے، اور مجھے جسٹس آصف سعید کوثر صاحب کے وہ الفاظ یاد ہیں کہ یہ اپنے محسنوں کو محسن احسان فراموش لوگ ہیں، اور ہمیشہ یہ اپنے محسنوں کو کچل دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ان کی ایک تاریخ ہے۔ خیر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو چیئرمین نیب قومی احتساب بیورو تعینات کر دیا گیا ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ جی جج لگ سکتا ہے یا عدلیہ سے یا کوئی سینئر بیوروکریٹ لگ سکتا ہے۔ اب جو بندہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل ہے، اس کو نہ نیب کے قوانین کا پتہ نہ عام قوانین کا پتہ، وہ تو اپنی ایک خاص فیلڈ میں رہا ہے، اس کو چیئرمین نیب تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی آپ میری اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ پہلے بھی کیا کوئی چیئرمین نیب رہا ہے جو فوجی سابق جو آفیسر ہے، وہ مشرف دور میں تو رہے ہیں۔ خیر، وزیر اعظم نے چیئرمین نیب کی جو تقرری کی فارمیلٹی ہے وہ پوری کر دی ہے، اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو چیئرمین نیب بنا دیا گیا ہے، اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق کے رائے سے یہ بنایا گیا ہے۔ 3 سال کے لیے یہ تعیناتی ہوگی۔ آفتاب سلطان کے استعفے کے بعد یہ کیا گیا۔ اب یہ جو آج نوٹیفیکیشن ہے، ان کو پتا تھا کہ اتوار کا دن، چلو ایک دن تو چیئرمین نیب رہے نا، تو آج کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ پرسوں مین کیس کے ساتھ لگ جائے گا۔ جسٹس رضا قریشی صاحب نے سارا ریکارڈ مانگا ہوا ہے۔ جسٹس رضا قریشی صاحب انٹرم ریلیف کے طور پر ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کر دیں گے کہ آپ نے اس آئین کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرنی ہے، آپ نے اس اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کی ہے جو اب عملی طور پر، آئینی اور قانونی طور پر اپوزیشن لیڈر رہنے کا مجاز نہیں ہے، کیونکہ سب سے اکثریتی پارٹی بحال ہو چکی ہے اور وہ آ گئی اور انہوں نے اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ اس وجہ سے اب ان کی راجہ ریاض کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔